کہ حضرت غوث اعظم کے جو نانا جان تھے انہوں نے غوث پاک کے والد میں کیا کوالٹی تلاش کی؟ بینک بیلنس پوچھا، خاندان پوچھا، اسٹیٹس پوچھا؟ کچھ بھی نہیں. دیر از اونلی ون تھنگ، خوف خدا ہے. انہوں نے اپنی نیک پارسا خوبصورت بیٹی کا رشتہ کر دیا. آج ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں، ہماری چیک لسٹ ہی الگ ہے. لڑکے والوں کی چیک لسٹ کیا ہوگی؟ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. اچھا بھائی، دوسرا کیا چیک کرنا ہے؟ خاندان کیا ہے. تیسرا جہیز کتنا لائے گی، پیسے ویسے ہیں کہ نہیں ہیں. 2-3 چیزیں چیک کرنی ہے، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں. اچھا لڑکے کو تلاش کرنا ہے تو لڑکے میں تو کہتے ہیں نا کہ لڑکے کی خوبصورتی اس کی جیب سے ہوتی ہے. بھلے دکھتا اچھا نہ ہو، پیسے والا ہو تو پھر وہ بھی چل جائے گا. ورنہ 2-3 چیزیں چیک کر لیتے ہیں، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، کوئی بڑا غلط کام تو نہیں کرتا. اچھا ہمارے غلط کاموں کی لسٹ بھی ہماری اپنی ہے. غلط کام کیا چیک کریں گے بھائی؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، غلط گیدرنگ میں تو نہیں ہے. بس کماتا کتنا ہے یہ پوچھیں گے. اللہ اکبر. ہم یہ چیک کرتے ہیں وہ شراب نہیں پیتا، یقیناً شراب پینا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا حرام ہے. وہ کون چیک کرتا ہے؟ nobody want to check it. ہماری چیک لسٹ یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو. غوث پاک کے نانا جان کی کیا چیک لسٹ تھی کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے ہمیں. یہ دونوں طرف کے خاندانوں سے میں عرض کر رہا ہوں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، نوجوان خود بیٹھے ہیں، وہ بھی کہیں اپنے ماں باپ کو کہ سب سے پہلے میرے لیے جو لڑکی تلاش کرنی وہ یہ دیکھیے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. آج ہم مال، شکل و صورت تو دیکھ لیتے ہیں، ایمان اور عقیدہ دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بچی کی زبردست تربیت کی، باپردہ بنایا، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت پلائی، مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ سسرال والے کہہ رہے ہیں برقع اتار دو، پردہ ختم کرو اور غوث پاک کا نام نہیں لینا، ہمارے گھر میں جناب صحابہ کا نام مت لینا. معاذ اللہ. پھر باپ آ کے روتا ہے کہ یار میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو اس کو خیال نہیں آیا؟ آپ یہ تو چیک کرتے ہو کہ کتنا کماتا ہے، یہ چیک کرتے ہو کہاں سے کماتا ہے. ہم میں سے کون چیک کرتا ہے کہ حرام کماتا ہے کہ حلال کماتا ہے؟ اور معاذ اللہ اگر سود کا کام کر رہا ہے تو وہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. آپ اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو رب سے جنگ کر رہا ہے. بے شک بنگلے گاڑیاں ہیں، ہم نے دیکھا گاڑی بنگلے والوں کے بنگلے بکتے ہوئے کہ بڑا گھر دیکھ کر بچی دی اور بعد میں کنگال ہو گئے، قرضے میں سارا گھر ہی بک گیا. یار آپ جو اصل چیز دیکھنے والی وہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آج ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں. اگر زندگی کا یہ اصول، میں کہتا ہوں بعض اوقات ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. میں اسی لیے نوجوان اسلامی بھائیوں سے بھی، میں ان بہنوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اگر آپ میں ہمت ہو، کریج ہو، تو کم از کم اپنے ماں باپ کو یہ کہہ دیں کہ اور کوئی چیز دیکھیں نہ دیکھیں، یہ دیکھ لیجئے گا کہ جس سے میرا رشتہ ہونے جا رہا ہے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے. دیٹس اٹ. یہ میں ون لائنر فارمولا دے رہا ہوں. اگر آپ نے ادھر رشتہ کیا کہ جو رب کو راضی کر رہا ہے، تو جو رب کو راضی کر رہا ہے اللہ اس کی ساری دنیا راضی کر دے گا، اس کے خاندان کو خوش کر دے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، رب جب چاہے اس سے ساری نعمتیں واپس لے لے گا، ساری خوشیاں واپس چلی جائیں گی، برباد ہونے میں وقت نہیں لگے گا. ہم وہ بچی اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جو حرام کے نوالے کھلائے گا ہماری بچی کو، کیونکہ حرام کما کے لا رہا ہے. آنے والی نسلیں حرام پہ پلیں گی. تو پلیز سب سے پہلے رشتہ کرنے سے پہلے چیک کریں ایمان، دین، عقیدہ، اس کے بعد اس کی کمائی حلال ہے کہ نہیں، وہ نمازی ہے کہ نہیں. اور جو نوجوان بیٹھے نا، میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس پر ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے نا. عجیب بات، ابھی شادی نہیں ہوئی اور اولاد کا حق ہے. ہاں کتابوں میں لکھا. حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. آپ تو کام پہ جائیں گے، آپ کے ہونے والے بچے اگر اس ماں کے ساتھ ہیں کہ جس ماں کا دین ایمان ہی نہیں، جو خود ہی عبادت گزار نہیں، جو خود ہی معاذ اللہ اس کا عقیدہ درست نہیں. غوث پاک کی والدہ کیسی تھی؟ آپ پہلی بار مدرسے پہ گئے نا تو زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران، پہلا دن مدرسے میں. اچھا کا جب 18 سنا ہے تو 19واں بھی سنا ہوگا، اتنا ہی یاد. یہ کتنے سے یاد کر لیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں تلاوت کرتی تھی، میں قرآن یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے یہ غوث پاک کی کرامت ہے، مگر فیضان ضرور ملتا ہے ماں نیک ہو تو. پہلے زمانے کی عورتیں بچہ پیٹ میں ہو تو دودھ پلانے سے پہلے وضو، بچہ اگر گود میں ہو تو دودھ پلانے سے پہلے باوضو ہوتی تھی کہ میرا بچہ باوضو دودھ پیے. اچھی اچھی چیزیں. اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گھروں میں کوئی ایسی چیزیں لگاؤ تو جناب بچہ خوبصورت پیدا ہو. اور اللہ کے بندوں مکہ مدینہ لگاؤ، ماں دیکھتی رہے سارا دن تو بچے کے اندر نیکی مکے مدینے کی محبت آئے گی. عجیب انداز ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین امام حسن کو جب دودھ پلاتی یا جھولا دیتی تھی تو قرآن سناتی تھی.
ہیں ہمارے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا دیتے ہیں, کوئی میوزیکل وہ کیا نام ہے آج کل کھلونے آ گئے, جھولے کے اوپر بھی جس کو سمجھ نہیں ہے میوزک کی اس کو بھی میوزک سناتے سلا رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹ سے ہی گھٹی میں ہم لوگ میوزک ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے, اور پھر کہتے ہیں بچے جناب بڑے ہو کے فرما بردار نہیں بن رہے, نیک نہیں بن رہے. بہرحال the first main thing جو میں آج غوث پاک کی سیرت کے عظیم واقعے سے درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کرے کوئی ایک بھی میری بات لے جائے کہ یہ خوبصورتی, یہ مال, یہ دولت سب بات کی چیز ہے. اگر رب ہی ناراض ہے اس کا دین ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے, تو میری پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کو راضی کرنے والا ڈھونڈ لو, انشاءاللہ اللہ اس کو راضی کر دے گا, اس کی فیملی کو راضی کر دے گا. ہم نے دیکھا یار اسکوٹر والے, نوکری والے لوگوں کے ساتھ لوگوں نے رشتہ کیا, دینداری دیکھی, نیکی دیکھی, شرافت دیکھی, اللہ نے تھوڑے عرصے میں اس لڑکے کو ترقی دے دی, بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے وہ لوگ, اللہ نے برکت, کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی لائف گزارتے تھے. اور ہم نے بڑے بڑے بنگلوں میں دیکھا کہ رشتے کیے, اور تھوڑے عرصے بعد وہ بیچارہ قرضے میں آیا, اس کا سب کچھ بک گیا. ہم اللہ نہ کرے کسی کی بربادی کی دعا نہیں کر رہے, لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں, ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. یہ نہ کرو, ہمیں ان چیزوں کو پہلے رکھنا. حدیث پاک ہے, نبی پاک کی احادیث ملتی ہے جس کا مضمون ہے کہ نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے, حسن دیکھ کر, مال دیکھ کر, خاندان دیکھ کر, یا دینداری دیکھ کر. آقا فرماتے تمہاری ناک خاک آلود ہو, دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو. 4 چیزوں کو پہلے ڈیفائن کیا اور پھر پریورٹی بتائی کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے, کہ دینداری دیکھو پہلے. وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں. اب آؤ اس واقعے سے دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی, سبحان اللہ, کہ ماں باپ نیک ہو, سبحان اللہ اولاد بھی نیک ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے نیک ہوں, یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. یہ نہیں ہو سکتا باپ کہ میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں, میرا بچہ 5 ٹائم میں نمازی بن جائے, ماں کہ میں بے پردہ گھوموں, میری بچی با حیا ہو جائے, میں سارا دن جھوٹ بولوں, بچے میرے سچے ہو جائیں. ہم بدلیں گے تو ہماری اولاد پہ اثر آئے گا. ہاں آج بھی دیکھیں جن کے گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں, دادا دادی امی ابو, چھوٹے چھوٹے بچے جا نماز پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹوپی پہنیں گے, بچی چھوٹا سا دوپٹہ پہنے گی, نماز پڑھنے نہیں آئے گی پھر بھی نقل کرے گی. کیوں؟ دے آر انسپائرنگ ود دیئر پیرنٹس, وہ سیکھ رہے ہیں. اور جن کے گھروں میں ناچ گانے ہیں ان کے بچے باہر بھی آپ کو ناچتے نظر آئیں گے, باہر بھی گالیاں دیتے نظر آتے ہیں. تو گھر سے سیکھتا ہے انسان. تو جو چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے, پہلے اپنا ماحول تبدیل کریں, اپنے اندر بہتری لائیں, انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیں.